أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ ڈی ایجوکیٹرز انابت کیمپس آن لائن سسٹم میں مس شازیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں. جی تو اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھنے والے ہیں قرآنی قاعدے کا سبق نمبر 15. سبق نمبر 15 میں آپ کیا پڑھیں گے؟ حروف مدہ. اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتاتی چلوں، حروف مدہ پورے قرآن پاک میں 3 ہیں. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. اور حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ اسٹوڈنٹ حروف مدہ جو ہیں 3 ہیں. کون کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. جی کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. آئیے پڑھتے ہیں حروف مدہ کی پہچان کیا ہے. اسٹوڈنٹ حروف مدہ کی پہچان یہ ہے کہ الف جو ہے خالی ہو، اس کے پیچھے والے حرف پر زبر ہو. ٹھیک ہے، الف خالی ہو. الف کی پہچان میں آپ کو بتا رہی ہوں. الف خالی ہو، اس کے پیچھے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. یعنی اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں، یہ میرے سامنے ہے نا با الف، یہ دیکھیں با، یہ الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جاتی تو یہ حمزہ بن جاتا. اب الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، الف خالی ہے. با الف، اب اس کے پیچھے والے حروف پر اگر ہم با کے اوپر زبر دے دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ الف مدہ. یہ دیکھیں، با الف زبر با. اوکے، الف خالی ہے. یہ دیکھیں، یہ جو الف ہے یہ خالی ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے پیچھے والے حرف پر زبر ہو تو کیا بن جائے گا؟ الف مدہ. یہ ہے الف مدہ کی پہچان. زبر ہونی لازمی ہے. اگر زیر ہوگی، پیش ہوگی تو یہ الف مدہ نہیں ہوگا. اور اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتاتی چلوں، الف مدہ کو آپ نے 2 حرکت کے برابر، یعنی ایک جو کھڑا زبر ہم نے ابھی کھڑی زبر کا ہم نے لیسن ریڈ کیا تھا، اس کے برابر ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا کہ مد کی طرح لگے. اوکے، اب ہم پہچان کرنے والے ہیں کس کی؟ واو مدہ کی. اوکے، کس کی پہچان کریں گے؟ واو مدہ. چلے جی، واو ساکن ہو. ٹھیک ہے، واو کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو کہتے ہیں واو ساکن. واو ساکن ہو، اس کے پیچھے والے حرف پر پیش ہو. یہ دیکھیں، پیش ہو، لازمی پیش ہونی چاہیے تو واو مدہ ہوگا. اب آئیے یہ دیکھیں، با، یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا با واو پیش. اب اس کے اوپر ہم پیش دے دیتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ با واو پیش بو. کیسے پڑھیں گے؟ با واو پیش بو. جی، واو مدہ کی پہچان کیا ہے؟ واو ساکن ہو. یہ دیکھیں، واو کے اوپر جزم آ جائے. یہ جو دال کی طرح چھوٹی سی ہوتی ہے نا، اس طرح یہ واو کے اوپر جزم آ جائے اور اس کے پیچھے والے حروف پر پیش ہو تو کیا بن جائے گا؟ واو مدہ. اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. کیسے؟ با واو پیش بو. اوکے، نیکسٹ آ جائیں یا مدہ کی پہچان. یا مدہ میں کیا ہے کہ یا ساکن ہو. اب ساکن، اب میں نے آپ کو بتایا کہ ساکن اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر چھوٹی سی دال کی طرح ہوتی ہے نا جزم، اس کو کہتے ہیں. جس حرف کے اوپر آ جائے وہ ہو جاتا ہے ساکن. اوکے، یا ساکن ہو، اس کے پیچھے، یعنی اس سے پہلے نہیں، اس کے پیچھے والے حرف پر زیر ہو. کیا ہو؟ زیر. اس میں زبر بھی نہ ہو، اس میں پیش بھی نہ ہو. یا ساکن ہو. یہ دیکھیں، یا کے اوپر چھوٹی سی جزم آ جائے اور اس کے پیچھے والے حرف پر زیر آ جائے. ٹھیک ہے، یا کے اوپر جزم آ جائے اور اس کے پیچھے زیر آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ یا ساکن.
تو اس کو ہم نے پھر یا مدہ ہوگا، اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے. کیسے؟ یا یہ دیکھیں حمزہ یا زیر ای، اگر یہ دیکھیں ایسے ہی پڑھیں گے نا، با یا زیر بی، اس طریقے سے آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے. آج ہم نے کیا کیا ہے؟ حروف مدہ کی پہچان کی ہے، اور یہ حروف مدہ پورے قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر ہیں، اور اگر ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے تو اس کے میننگز جو ہیں اسٹوڈنٹ وہ چینج ہو جائیں گے. آپ نے ان کی جو پہچان ہے ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، رٹا نہیں لگانا، آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے. الف مدہ کی پہچان، حروف مدہ کتنے ہیں، حروف مدہ کون کون سے ہیں. حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اور ان کی پہچان کیا ہے؟ الف خالی ہو، اس کے پیچھے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. جیسے کہ ابھی میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا تھا، با الف زبر با. اور واو مدہ کی کیا پہچان ہے؟ واو ساکن ہو، کہ الف تو خالی ہونا لازمی ہے اور واو کا اس کے اوپر جزم ہونا لازمی ہے، اور اس کے پیچھے والے حرف پر پیش ہو. ٹھیک ہے، جیسے با واو پیش بو، اس کو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے. اور یا مدہ کی پہچان ہے یا ساکن ہو، اس کے پیچھے والے حرف پر زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. آئیے اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں. فرینڈ یہ دیکھیے گا، یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں الف خالی ہے، اس کے پیچھے والے حرف پر زبر ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ الف مدہ. اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. یہ ہے اس کی پہچان، با الف زبر با. اوکے، اور یہ دیکھیں واو ساکن ہے، واو کے اوپر جزم آ گئی تو واو ساکن ہو گیا، اور اس کے پیچھے والے حرف پر پیش ہو. ٹھیک ہے، پیچھے والے حرف پر، آگے والے پہ نہیں لازمی، پیچھے والے حرف پر واو کا ساکن ہونا لازمی ہے، اور پیچھے والے حرف پر پیش ہوگی تو واو ساکن، یہ جو واو مدہ ہوگا. تو اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، با واو پیش بو. ایسے آپ نے پیش جب آتی ہے ہونٹوں کو گلائی کر کے آپ نے اس کو ادائیگی اس کی کرنی ہے. اوکے، اور یہ اب نیکسٹ آ جائیں یا. یہ دیکھیں یا کے اوپر جزم آ گئی اور یہ یا ساکن ہو گیا، اور یا کے پیچھے والا حرف جو ہے اس کے نیچے زیر لازمی ہونی چاہیے. اگر اس کے پیچھے پیش ہوگی یا زبر ہوگی تو یہ یا مدہ نہیں ہوگا. یا ساکن ہو، اس کے پیچھے والے حرف پر زیر ہو تو یا مدہ ہوگی. اس کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے 2 الف کے برابر. با یا زیر بی، با بو بی. چلے میرے ساتھ ریڈ کریں، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی. نیکسٹ بھی ایسے ہی ہے. یہ دیکھیں الف ہے، تا الف، یہ دیکھیں الف خالی ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اس کا الف مدہ کا لازمی ہے کہ الف خالی ہو، اس کے پیچھے والے حرف پر زبر ہو. تا الف زبر تا، تا واو پیش تو. یہ دیکھیں اس میں بھی واو ساکن ہے اور پیچھے والے حرف پر پیش ہے تو یہ واو مدہ ہوگی. اس میں یہ جو الف ہے اس کو ہم نے کال نہیں کرنا، یہ ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے. اوکے، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. اور سا کا مخرج آپ کو پتہ ہے نرمی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. سا کے ساتھ الف آ گیا تو ہم نے یہ الف مدہ ہے اس لیے ہم اس کو لمبا کریں گے. سا الف زبر سا، سا واو پیش سو. اسٹوڈنٹ یہ بھی دیکھ لیں، واو ساکن ہے، پیچھے والے حرف پر پیش ہے، واو مدہ ہے. سا یا زیر سی، سا سو سی. اوکے، اب میرے ساتھ اگین پڑھیں، سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی. ح الف زبر ح، ح آپ کا حروف ہلکی بھی ہے اور یہ الف جو ہے الف مدہ بھی ہے. ح الف زبر ح، ح واو پیش حو، ح یا زیر حی، ح حو حی. خا الف زبر خا، خا واو پیش خو. یہ دیکھ لیں واو ساکن ہے ہر جگہ پہ. اسٹوڈنٹ یہ تو آج ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہیں نا، یہ آپ نے اس کی پریکٹس جو قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ نے یہ چیزیں ان کو ذہن نشین اچھے طریقے سے کر لینا ہے، یہ آپ کو بھولنی نہیں چاہیے.
یہ حروف مدہ جو ہیں قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر آتے ہیں اور ان کو لمبا کرنا لازمی ہے. اگر ہم ان کو لمبا نہیں کریں گے تو ان کے میننگز چینج ہو جائیں گے. اوکے. خا یا زیر خی، خا، خو، خی. را کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے. اوکے. را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زے. اب یہ جو را ہے اس کے نیچے آ گئی زے، را یا زے ری. اوکے. یہ باریک پڑھا جائے گا. را، رو، ری. نیکسٹ آ جائیں زا. زا کو آپ نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. زا کو آپ نے ثنایا علیہ کا کنارہ اور ثنایا سفلیٰ کا کنارہ اور زبان کی نوک آپس میں جب یہ ٹچ ہوں گے تو زا کا مخرج ادا ہوگا. زا الف زبر زا. یہ دیکھیں یہ یہاں پہ الف کا مقصد ہے کیونکہ الف کے پیچھے زبر ہے. یہ دیکھیں یہ الف کے پیچھے زبر ہے تو یہ حروف مدہ ہے، الف مدہ ہے تو اس وجہ سے. اور یہاں پہ الف کا کوئی مقصد نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کو ریڈ نہیں کرنا. اوکے. زا الف زبر زا. زا واو. اب واو کو آپ نے ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا اور پیش کو بھی. زا واو پیش زو. زا یا زیر زی، زا، زو، زی. قو. قو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے موٹا کر کے. قو الف زبر قو. قو واو پیش تو. قو یا زیر قی، قو، تو، قی. زو الف زبر زو. زو واو پیش زو. زو یا زیر زی، زو، زو، زی. فا الف زبر فا. فا واو پیش فو. فا یا زیر فی، فا، فو، فی. ہ الف زبر ہ. ہ واو پیش ہو. ہ یا زیر ہی، ہ، ہو، ہی. یا الف زبر یا. یا واو پیش یو. یا زیر یی، یا، یو، یی. حمزہ آ گیا. حمزہ کو آپ نے حروف ہلکی ہے اس لیے آپ نے تھوڑا اس کو جھٹکا لگانا ہے اور پھر حروف ہلکی میں سے آپ نے اپنے حلق میں سے ادا کرنا ہے. انتہائی ہلکا ہے اس کا مخرج. حمزہ زبر آ. حمزہ الف زبر آ. یہ دیکھیں اس کے ساتھ بھی الف ہے. حمزہ الف زبر آ. حمزہ واو پیش او. اب یہ دیکھیں یہ الف کے اوپر پیش آ گئی تو اس لیے یہ ہم نے اس کو حمزہ پڑھا ہے. اوکے. اور یہ الف کو ہم نے ریڈ نہیں کرنا. حمزہ واو پیش او. ہم یا زیر ای، آ، او، ای. جیم الف زبر جا. جیم واو پیش جو. جیم یا زیر جی، جا، جو، جی. دال الف زبر دا. دال واو پیش دو. دال یا زیر دی، دا، دو، دی. اوکے اسٹوڈنٹ. اب آپ نے اس کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے. آج ہم نے حروف مدہ پڑھے ہیں. حروف مدہ 3 ہیں. کون کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اور ان کی پہچان کیا ہے؟ الف خالی ہو، اس کے پیچھے والے حرف پر زبر ہو. یعنی کہ اس کے پیچھے جو حرف ہے یہ دیکھیں اس پر یہ زبر آ گئی تو الف مدہ ہوگا. اور واو ساکن ہو. واو کی کیا پہچان ہے واو مدہ کی؟ واو کے اوپر جزم آ جائے اس کو کہتے ہیں واو ساکن. واو ساکن ہو، اس کے پیچھے والے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. یا ساکن ہو، یا کے اوپر جزم آ جائے، یا ساکن ہو گئی. یا ساکن ہو، اس کے پیچھے والے حرف پر زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. اوکے اسٹوڈنٹ. یہ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور ان کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے اور اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے. دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ.